سب کو میری طرف سے سلام۔ مسیحی شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں، biblical foundations of Christian marriage and family۔ پچھلے ہفتوں میں ہم نے پیدائش کی کتاب کے پہلے 3 ابواب کی روشنی میں بائبل مقدس میں خدا کی طرف سے شادی کے عہد اور رشتے کے آغاز پر بات کی۔ اس کورس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہے ببلیکل تھیولوجیکل اپروچ in the Bible, towards marriage and family in the Bible۔ مثلاً میں آپ کو یہ نہیں بتایا کروں گا کہ آج ہم 7 باتیں سیکھیں گے کہ میاں بیوی جھگڑے سے کیسے نمٹیں، یا 5 باتیں سیکھیں گے کہ لو لینگویجز کیا ہوتی ہیں۔ اگرچہ یہ پریکٹیکل باتیں بھی فائدہ مند ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہماری اپروچ ہے ببلیکل تھیولوجیکل کہ بائبل میں پیدائش سے مکاشفہ تک شادی کے بارے میں کیا سکھایا اور کیا تعلیم دی گئی ہے۔ تو اس طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے جہاں کہیں عملی باتیں آئیں گی میں وہ ڈسکس کروں گا، لیکن ہم ببلیکل سٹوری کو فالو کریں گے۔ آج ہم پہلے 3 ابواب میں پیدائش کی کتاب، ان کی روشنی میں شوہر اور بیوی کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، پہلے ان پر تھوڑی سی بات کریں گے۔ یہ ایک خلاصہ ہوگا ساری گفتگو کا، اور پھر پیدائش کی کتاب کے بعد جو باقی توریت ہے، اسفار خمسہ ہیں، انگلش میں جس کو کہا جاتا ہے دا پینٹاٹیوک، شریعت کی 5 کتابیں، پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا۔ تو ان میں اور ان کے بعد باقی عہد قدیم یعنی پرانے عہد نامے کی تاریخی اور نبوتی کتابوں میں ہم شادی اور خاندان کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں، اس پر ہم غور کریں گے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ خدا نے جب شادی اور خاندان کا آغاز کیا تو گناہ میں گرنے کے بعد جو آئیڈیل، جو مثالی صورتحال خدا چاہتا تھا میاں بیوی میں ہو، جو مثالی معیار اس نے قائم کیا، اس پر سمجھوتا ہوا۔ اس میں جو بڑی باتیں ہیں، نمبر 1 ہے پولیگمی، کثرت ازدواج آ گئی۔ خدا نے ایک مرد اور ایک عورت کو بنایا، لیکن پرانے عہد نامے میں ہم دیکھیں گے کیسے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا جو ہے رواج اور رجحان اسرائیلیوں میں پیدا ہوا۔ دوسری بات طلاق، ڈیورس۔ خدا کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ دونوں
ایک تن ہوں گے، جڑے رہیں گے، لیکن طلاق کی صورت میں علیحدگی کے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ تیسری خرابی جو بائبل کی کہانی میں، پرانے عہد نامے میں شادی کے رشتے میں آتی ہے، وہ ہے اڈلٹری، زنا کاری۔ کہ خدا نے مرد اور عورت کو ایک دوسرے سے وفادار رہنے کے لیے بنایا، لیکن زنا کاری بیچ میں آ گئی۔ چوتھی خرابی شادی میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی۔ خدا نے جنسی تعلق مرد اور عورت کے درمیان شادی کے رشتے میں قائم کرنے کے لیے دیا ہے، لیکن مرد مرد سے اور عورتیں عورتوں سے جسمانی تعلق قائم کرنے لگے۔ نمبر 5، بے اولادی، اس کو آپ چائلڈ لیسنس یا اسٹیریلٹی انگلش میں کہہ سکتے ہیں۔ جو خدا کا ابتدائی منصوبہ تھا وہ تھا آدم اور حوا کو اس نے کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو۔ تو لیکن گناہ میں گرنے کے بعد جوڑوں نے بے اولادی کا تجربہ کرنا شروع کیا۔ اور نمبر 6 ہے جینڈر ڈسٹنکشنز جو خدا نے دیں، جو مرد اور عورت کا جو رول ہے، جو کردار ہے، اس میں جو ذمہ داریاں خدا نے دونوں کو فرق دیں، ان کی جو تقسیم ہے وہ خلط ملط ہو گئی۔ مرد اور عورت کی ذمہ داریوں کی تقسیم کا خلط ملط ہو جانا۔ تو یہ 6 خرابیاں ہمیں عہد عتیق یعنی پرانے عہد نامے میں ملتی ہیں۔ آدم اور حوا کے گناہ میں گرنے کے بعد ہم اس لیکچر کے اگلے حصے میں ان کو تفصیلاً بھی حوالہ جات کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ بات بھی کہ یہ بگاڑ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ایک مسیحا کی ضرورت ہے جو شادی میں مخلصی اور بحالی لے کر آئے، اور وہ امید ہمیں نئے عہد نامے میں ملتی ہے۔ سو جب میں بگاڑ کا ذکر کروں تو آپ نے پریشان، نا امید اور مایوس نہیں ہو جانا، آگے امید بھی ہے۔ اب ان 6 باتوں پر تفصیلاً غور کرنے سے پہلے، جیسا میں نے عرض کیا کہ شوہر اور بیوی کا کردار اور ذمہ داریاں، the role and responsibility of husband and wife toward each other۔ اب یہ باتیں وہ ہیں جو فال سے، گناہ میں گرنے سے پہلے کی ہیں، زوال انسانی، گراوٹ انسانی، حبوط آدم سے پہلے کی ہیں۔ اور جو 6 پوائنٹس جو میں نے لکھوائے اور جن کو آگے چل کے میں تفصیل سے بیان کروں گا، وہ ان باتوں کے بعد ہیں۔ سو پیدائش 1-3 میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، یا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کہ خدا شوہر کو
कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं देता। जैसे आप किसी जगह जॉब पे लगे ना, तो वो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसमें 10-15 बातें लिखी होती हैं कि आपने ये करनी है। तो बाइबल में 10 काम दिए गए हैं, लेकिन कहीं कोई हवाला नहीं मिलेगा कि शौहरों के लिए ये 10 काम हैं और बीवियों के लिए ये हैं। ताहम हमें बाइबल के, और अभी हम चूंकि पुराने अहदनामे पर फोकस कर रहे हैं, पुराने अहदनामे में कुछ बुनियादी तालीमात नजर आती हैं कि शौहर का किरदार और जिम्मेदारी क्या हो, और मर्द के बाद बीवी का किरदार और जिम्मेदारी क्या हो। इस ताल्लुक से इब्रानी किताब मुकद्दस, अहद कदीम यानी पुराने अहदनामे में खास तौर पर पैदाइश के पहले 3 अबवाब की रोशनी में शौहर के ताल्लुक से 3 बातें नजर आती हैं जो उसका रोल और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है। नंबर 1 है अपनी बीवी से मोहब्बत करना, उसकी आरजू करना और इज्जत और वकार से उससे सलूक करना या बर्ताव करना। मैं दोबारा बोलता हूं कि अपनी बीवी से मोहब्बत करना और उसे चाहना और इज्जत और वकार से उससे बर्ताव करना। इंग्लिश में हम इसको कह सकते हैं टू लव एंड चेरिश हिज वाइफ एंड टू ट्रीट हर विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। आप देख लें पैदाइश 1-2 अबवाब में कि खुदा ने दोनों को अपनी सूरत पर बनाया, दोनों को जमीन पर हुकूमत करने और उसे मामूर करने की जिम्मेदारी दी, और जो है औरत को मुनासिब मददगार के तौर पर बनाया। और उसमें जो बुनियादी बात है उस कहानी में वो ये है कि मर्द ने अपनी बीवी से जुड़े रहना है, अपने माँ बाप को छोड़ना है और बीवी के साथ मिलकर उसने एक नया खानदान बनाना है और उस नए शादी के मिलाप में, मैरिटल यूनियन में औलाद को पैदा करना है। मसलन ये देखें पैदाइश की किताब बाब नंबर 2 की आयत नंबर 24, पैदाइश 2:24 में लिखा है, इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। सो शौहर ने अपनी बीवी से मोहब्बत रखनी, उससे मिला रहना और इज्जत और वकार से उससे बर्ताव करना है। यहां मैं बयान करता जाऊं कि आज हमारे कल्चर की तरह उस जमाने का जो मशरिक के करीब का कल्चर था और यहूदियों का उस दौर का कल्चर था, उसमें भी शादी के बाद बीवी अपने मां बाप का घर छोड़कर अपने शौहर के घर जाती थी, जैसे आज पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी मुआशरे में भी होता है। लेकिन इसके बावजूद देख लें, खुदा ये कह रहा है कि शौहर अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, यानी कि जो बिब्लिकल
انسٹرکشن ہے, جو بائبلی تعلیم ہے, اس میں خدا اس زمانے کی ثقافت کے برعکس تعلیم دے رہا ہے. اب سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہمارے والدین بوڑھے ہیں, ہم کیا کریں, یا ہم تو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں. اس میں دو باتیں کہتا ہوں. اگر تو آپ مشترکہ خاندانی نظام میں, جوائنٹ فیملی میں صلح سے رہ رہے ہیں, صلح صفائی سے رہ رہے ہیں, تو پھر تو ٹھیک ہے, دونوں خوش ہیں, بیوی بھی خوش ہے, شوہر بھی خوش ہے, تو آپ اپنی مرضی سے خوشی سے رہ رہے ہیں, پھر رہیں. لیکن اگر آپ کے آپس میں خاندان میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اور آپ فائنینشیلی افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ الگ رہیں, تو بہتر ہوگا کہ آپ الگ ہو جائیں, آپ کی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے اور خوش بھی ہیں, پھر اکٹھے ہی رہیں. اگر خوش نہیں ہیں اور الگ ہونا افورڈ کر سکتے ہیں, تو کار نہیں نہ پاویں الگ کرنا, پورشن الگ کر لو, اس سے بھی لڑائی کم ہو جائے گی. اور اگر آپ الگ رہ بھی رہے ہیں, چاہے ایک گھر میں اوپر نیچے رہ رہے ہیں, یا ایک گلی میں رہ رہے ہیں, یا ایک محلے میں 2-4 گلیاں چھوڑ کے, تو پھر بھی اپنے والدین کا خیال رکھنا, ان کا پتہ لینا, ان کی اگر کوئی ہاسپٹل کی اپوائنٹمنٹ ہے, انہیں دوائی چاہیے, وہ سب چیزیں کرتے رہنا. اس کے علاوہ اس میں میاں بیوی کا آپس میں بھی جو ہے فیصلہ ہوتا ہے. مثلا ہماری فیملی میں میرا چھوٹا بھائی ہے, بڑا بھائی ہے بلکہ, وہ میرے ابو اس کے ساتھ رہتے ہیں, تو وہ اور اس کی بیوی اس بات پہ خوش ہیں, بلکہ وہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ اگر ابو کسی اور کے پاس جا کے رہیں, کسی اور بھائی کے پاس, تو وہ ان کے پاس رہتے ہیں. لیکن ہم باقی جو 3 بھائی ہیں, ہم مل کر جو بھی ہم اپنے والد کو بزرگی میں سپورٹ کر سکتے ہیں, باقاعدگی سے کرتے ہیں. تو اس میں آپ نے ایز اے فیملی بھی مل کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اہم بات لیکن یہ ہے کہ شوہر اور بیوی مل کر یہ فیصلے کریں, اور صلح صفائی سے, محبت سے. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے مرد کا کردار ہم دیکھ رہے ہیں, شادی کو قائم رکھنے, شادی کو چلانے کی اولی ذمہ داری, یا اس کو لکھ لیں لیڈ کرنے کی, شادی کو لیڈ کرنے کی اولی ذمہ داری شوہر کی ہے, اور وہ خاندان کا سربراہ ہے. پاکستان میں اوور آل اور خاص طور پر کرسچن کمیونٹی میں یہ بڑا چیلنج ہے کہ جو بہت سے مرد ہیں, نوجوان ہیں, وہ سربراہی اور جو لیڈرشپ ہے اس کو سیریس نہیں لیتے, اس کی ذمہ داریاں نہیں پوری کرتے, اور اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ اس طور سے کہ مختلف اشارے ہمیں پہلے 2 ابواب میں ملتے ہیں. ایک یہ بات کہ خدا نے مرد کو پہلے بنایا, اور مرد کو اس نے عورت کو بنانے سے پہلے ہی کئی ذمہ داریاں دے دیں. مثلا ابھی عورت نہیں بنائی گئی, لیکن مرد نے, آدم نے جانوروں کے نام رکھے جو اس کے اختیار, اس کی سربراہی اور اس کے کام کو ظاہر کرتے ہیں. پھر خدا نے مرد کو, آدم کو حکم دیا کہ وہ باغ کی
निगहबानी और देखभाल करे। फिर खुदा ने पैदाइश 2:15-17 के मुताबिक आदम ही को हुक्म दिया था कि तू नेको बद की पहचान का जो दरख्त है उसका फल ना खाना। और तासुर यही मिलता है कि आदम की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी बीवी को इसके बारे में बताए, समझाए, सिखाए और इससे बाज रखे कि वो उस दरख्त का फल कहीं ना खा ले। फिर हम देखते हैं कि पैदाइश 2:23 में आदम ने, मर्द ने हव्वा का, औरत का नाम रखा। फिर आप पैदाइश 3:9 पढ़ें। जब दोनों ने गुनाह कर लिया तो खुदा ने आदम से पूछा कि क्या तूने वो फल खाया जिससे मैंने तुझे मना किया। तो वहां पर से भी हम ये अखज़ कर सकते हैं कि खुदा आदम को सरबराह को जिम्मेदार ठहरा रहा है। दूसरी बात जो हम देखते हैं, जो फैमिली हेडशिप है, वो खुदा ने गुनाह में गिरने से पहले भी आदम को दी है और गुनाह में गिरने के बाद भी। आप पैदाइश 3:16 पढ़ें तो खुदा इस बात का जिक्र करता है कि जो है शौहर हुकूमत करेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दोनों में अब एक तनाव और खिंचाव का इम्कान जो है वो बढ़ जाएगा। इसलिए गुनाह में गिरने से पहले भी और बाद भी मर्दों की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बीवियों की हिफाजत करें, अपनी बीवियों का ख्याल रखें, अपनी बीवियों के लिए मुहैया करें, अपने बच्चों के लिए मुहैया करें। सरबराही लीडरी ते चाहते ने ते नाल जिम्मेदारी नहीं चाहते, सब नहीं, लेकिन कई मर्द ऐसे लीडर हैं कि मैं बेड ते बैठा, मैनू गर्मियां च स्कंजवी भी बना के दवो, लस्सी भी मेरे बेड ते ही ले आओ, रोटी भी मैनू बेड ते ही खवाओ, सारे काम बीवी ते बच्चे मेरे लिए करन ते मैं कुछ नहीं करना। नहीं, ये सरबराही नहीं है, ये लीडरी नहीं है। सरबराही जो खुदा ने दी है, इसमें मर्द ने जिम्मेदारी लेनी है अमली तौर पर, और वो भी एहतराम, मोहब्बत और वकार भरे सलूक के साथ। तीसरी बात जो हम मर्द के ताल्लुक से तीसरी और आखिरी बात देखते हैं, वो है शौहर ने बीवी के लिए खुराक, लिबास और दीगर जरूरियात को पूरा करने के लिए मुहैया करना है, फराहम करना है, काम करना है। पैसा बाहरों ले आके ते बीवी दे ते बच्चियां दे खानदान दे खर्चे पूरे करने ने। सब नहीं, लेकिन कुछ मर्दों में या उन मर्दों में जो ऐसा करते हैं कि नर्स इज पर्स, ये वाली जो सोच है, इससे बाहर निकलना है। और या मेरी बीवी मेरा बटवा है, वो स्कूल च भी पढ़ाती है, वो ट्यूशना भी पढ़ा रही है, उन्हें बाद च घर आके खाने का भी इंतजाम करना है। ए चौधरी साहब लीडर ने अपने खर्चे उसको पूरे करवान ले। नहीं, वो फर्क बात है कि अब दुनिया जैसे बदल गई है। हो सकता है मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बीवी की तनख्वाह ज्यादा हो, शौहर की कम हो, लेकिन इस वजह से नहीं कि वो निकम्मा है, इस वजह से कि उसको जो जॉब मिली है उसमें यही मिलता है, लेकिन वो मेहनत कर रहा है, जिम्मेदारी दिखा रहा है। मैं तो खानदानों में लड़ाई नहीं दिलवाना चाहता कि अगर कहीं बीवी की तनख्वाह ज्यादा है तो वो अपने बंदे ते उन्हें भी होनी शुरू हो जाए कि कलाम के मुताबिक सारे खर्चे तुसी पूरे करने हैं। पॉइंट ये है कि जिम्मेदारी दिखानी है और मिलकर चलना है। इस ताल्लुक से खरूज 21:10 देखें, क्योंकि हमने
پیدائش کے حوالے میں نے دوبارہ اس لیے نہیں پڑھے کہ وہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے دیکھا ہے. یہاں یعنی لکھا ہے اگر وہ دوسری عورت کر لے تو بھی وہ اس کے کھانے، کپڑے اور شادی کے فرض میں قاصر نہ ہو. پرانے عہد نامے میں خدا نے وقتی طور پر انسانوں کے دل کی سختی کی وجہ سے جو ہے دوسری شادی کی اجازت دی. پرانے عہد نامے میں، نئے میں نہیں ہے. تو بھی خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی، پہلی تو ہے ہی، اگر کوئی دوسری بیوی بھی کر لیتا ہے تو اس شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ کھانے، کپڑے اور شادی کے جو فرائض ہیں وہ اس نے اس کے لیے پورے کرنے. نئے عہد میں مسیح ہوتے ہوئے دوسری بیوی کی اجازت نہیں ہے، وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے آنے والے لیکچروں میں. لیکن پوائنٹ ہے فوڈ، کلودنگ اینڈ میریٹل رائٹس. کھانا، کپڑا اور شادی کا فرض، اس سے غالباً مراد ہے دونوں کا آپس میں جسمانی تعلق اور دیگر عملی ذمہ داریاں. یہ ہے شوہر کا کردار اور اس کی ذمہ داریاں. اور مقصد کیا ہے؟ کیوں شوہر کو یہ تینوں ذمہ داریاں دی گئی ہیں؟ بیوی سے محبت کرنا نمبر 1، نمبر 2 جو ہے سربراہی کی ذمہ داری لینا، اور نمبر 3 کپڑا، خوراک اور شادی کے فرائض پورے کرنا، تاکہ شادی میں سکون، اطمینان، تحفظ اور پائیداری ہو. پیس، پرماننس اینڈ سیکیورٹی. شوہر نے بیوی کو پیس، پرماننس اینڈ سیکیورٹی یہ چیزیں فراہم کرنی ہیں محبت کر کے، سربراہی کی ذمہ داری لے کر، گلا نال نہیں، کام نال. اور نمبر 3 ہے مالی اور عملی ضروریات پوری کر کے. اب ہم آتے ہیں بیوی کا کردار اور ذمہ داریاں. The role and responsibility of wives towards their husbands. بیویاں تیار ہیں؟ اچھا جی، اس میں نمبر 1 ہے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اولاد پیدا کرنے کی ذمہ داری. اس میں خدا نے جو ہے یہ برکت عورت کو بخشی ہے کہ وہ اولاد کو جنم دے. مرد کو خدا نے یہ برکت نہیں دی. ہے تو اولاد دونوں کی مل کر، لیکن اولاد اس دنیا میں داخل عورت کے، ماں کے بدن کے وسیلے سے ہے. پرانے عہد نامے میں اور جو ببلیکل سٹوری ہمارے پاس ہے، اس میں خاص طور پر بیٹوں پر بڑا زور دیا جاتا تھا قدیم زمانوں میں، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ زرعی دنیا ہوتی تھی، تو زراعت کا کام بڑا جو ہے وہ ذرا محنت والا کام ہے. تو اگر بیٹے ہیں تو وہ پھر سخت جان لڑا کر کام کریں گے اور جو ہے نا گھر کا خرچہ پورا کریں گے. شادی کا جو مقصد تھا اس میں عورت کی ذمہ داری میں اولاد پیدا کرنا تھا. پھر اولاد کے بارے میں تصور یہ تھا قدیم زمانوں میں، اور آج بھی لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جو بچے جو ہیں نا وہ آگے باپ کے نام کو جاری رکھتے ہیں، اور جو بیوی تھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ بیوی ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے شوہر کے لیے
اس کا نام آنے والی نسلوں کے لیے قائم رکھنے کے لیے اولاد کو پیدا کرنا ہے. اور جو ہے اگر کسی عورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا تھا وہ تو اس کے شوہر اور گھرانے کے لیے بڑی ہی جو ہے عزت کی اور اعزاز کی بات سمجھی جاتی تھی. اور اگر کوئی عورت بے اولاد رہ جاتی تھی یا اس کے بیٹا نہیں ہوتا تھا تو یہ اس کے لیے بڑی تکلیف دہ اور ذلت اور بے عزتی والی بات سمجھی جاتی تھی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں راخل کے جب تک اولاد نہیں ہے وہ بہت زیادہ جو ہے اضطراب، بے چینی اور جو ہے بے سکونی کی حالت میں ہے. اور جب خدا اسے یہ فضل بخش دیتا ہے کہ اس کے اولاد ہو گئی ہے تو وہ کہتی ہے کہ خدا نے میری رسوائی کو دور کر دی ہے. سو پرانے عہد میں یا پرانے زمانے میں ان عورت کا بے اولاد ہونا اس کے لیے رسوائی کی بات سمجھی جاتی تھی. آج بھی کئی جگہوں پر ایسا ہے. مثلا دیکھیں پیدائش 30:1 میں راخل کہتی ہے اور جب راخل نے دیکھا کہ یعقوب سے اس کی اولاد نہیں ہوتی تو راخل کو اپنی بہن پر رشک آیا، یعنی وہ اپنی بہن سے حسد کرنے لگی. سو وہ یعقوب سے کہنے لگی کہ مجھے بھی اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. وہ کہتی ہے کہ خدا سے دعا کر، خدا تجھ سے کلام کرتا ہے کہ وہ مجھے اولاد دے نہیں تو میں مر جاؤں گی. پھر آپ دیکھیں پیدائش 30:23 وہاں لکھا ہے کہ اور وہ یعنی راخل حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، تب اس نے کہا کہ خدا نے مجھ سے رسوائی دور کی، خدا نے میری رسوائی کو دور کر دیا. سو اولاد نہ ہونا رسوائی کی بات ہے. اور آج بھی جو شادی شدہ جوڑے ہیں اگر تو کسی میڈیکل وجہ سے یا کسی اور سبب سے آپ کی اولاد نہیں ہے تو اس میں تو خدا کی مرضی ہے. لیکن اگر آپ اولاد پیدا کر سکتے ہیں اور آپ کی شادی ہو گئی ہے تو ضرور اولاد پیدا کریں، یہ خدا کی طرف سے برکت ہے. چھکا نہ مارو، 6 نہ کریں، چوکا نہ مارو، 4 نہ کریں، 2 کر لیں، 3 کر لیں، لیکن اولاد ہونی چاہیے. یہ شادی کا ایک مقصد ہے اور اس میں خدا نے بیوی کو اس اعزاز کے لیے چنا ہے. بیوی ہونا اور اولاد پیدا کر کے ماں بننا یہ عورت کے لیے ایک بہت بڑی برکت اور اعزاز کی بات ہے. دوسری بات ہے بیویوں کی ذمہ داری تھی گھر کو چلانا. جو گھر کا نظام ہے اس کو چلانا. آپ اگر دیکھیں پیدائش کی کتاب میں بھی تو وہاں پر بھی جو ہے پیدائش 1:28 میں اور پھر 2:15 میں جو ہے جو مینڈیٹ ہے خدا نے دیا گھر کو چلانے کا، گھر کو مینج کرنا، آسان الفاظ میں آپ کہہ لیں، یہ خدا نے عورت کو ذمہ داری دی. اگر آپ قدیم اسرائیلیوں کی تحریریں بھی پڑھیں تو وہاں پر بھی آپ کو ذکر ملے گا اس دور میں گھر کو چلانے سے کیا مراد تھی. کھانا پکانا، گھر کے افراد کے کپڑے سینا. جو چونکہ لوگ دیہاتوں میں رہتے تھے تو جو گھر کے پیچھے چھوٹا سا باغ یا باغیچہ بنایا ہوتا تھا جس میں سبزیاں اگاتے تھے، یہ بھی عورتوں کی ذمہ داری تھی. اور پھر جب کٹائی کا موسم آتا تھا تو باہر جا کر فصل کی کٹائی میں مدد کرنا. اب آج کے دور میں شہروں میں خاص طور پر رہتے ہوئے، ایون میں کہتا ہوں پاکستان کے دیہاتی علاقوں میں بھی جو ہے اس بات کو سمجھنا ہے کہ شوہر اور بیوی میں یہ جو عملی ذمہ داریاں ہیں نا
ان کی جو تقسیم ہے وہ ریجڈ نہیں ہے, کوئی پتھر پہ لکیر نہیں ہے کہ مرد نے صرف یہی کرنا ہے اور عورت نے صرف یہی کرنا ہے. نہیں, یہ وہ باتیں ہیں جو ایک پیٹرن, ایک ترتیب ہمیں نظر آتی ہے, لیکن اس سے ہٹ کر بھی باہمی رضامندی سے ہو سکتا ہے. مثلا پہلی بات یہی دیکھ لیں کہ آج کے دور میں خاص طور پر شہروں میں جہاں اتنی مہنگائی ہے, گھر کا نظام چلانے کے لیے بیویوں کو شوہروں کے ساتھ مطلب علیحدہ جاب کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ دونوں فل ٹائم جاب کر رہے ہیں اور پھر شوہر بیوی سے توقع کرے کہ گھر آ کر کوکنگ بھی تم نہیں کرنی ہے, برتن بھی تم نہیں دھونے ہیں, بچوں کا بھی سارا سلسلہ تم نہیں دیکھنا ہے, تو یہ زیادتی ہوگی. تو اس میں کیا ہے, شوہر نے بھی ساتھ ہاتھ بٹانا ہے, اس نے بھی ساتھ مدد کرنی ہے. اور ایون پرانے عہد نامے میں ہمیں اس کی مثالیں نظر آتی ہیں. مثلا پیدائش 18:1-8 میں ابراہم ہمیں جانور کو ذبح کرتا ہوا اور جو مہمان اس کے پاس آئے تھے ان کے لیے گوشت بھونتا ہوا, گوشت بناتا ہوا نظر آتا ہے. پھر پیدائش 19:3 میں لوط بھی جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے, یعنی 2 فرشتے تھے سدوم میں, لوط انہیں اپنے گھر لایا اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی اور انہوں نے کھایا. اب لوط کی 2 جوان بیٹیاں بھی تھیں, لیکن لکھا کہ لوط نے ان مہمانوں کے لیے روٹی پکائی. سو ایک شوہر ہے, اس کی بیوی بیمار ہے اور وہ کہے نہیں جی عورت دی ذمہ داری کھانے گھر نو مینج کرنا, میں باہر دا نہیں, اس نے اپنی بیوی کا ساتھ دینا ہے. اگر وہ نرس ہے اور ڈیوٹی کر کے آئی ہے رات کو اور صبح 6 بجے پہنچی ہے اور اب اس نے اگلے کو 7 گھنٹے سونا ہے اور وہ اس کو کہے نہیں تو پہلا ناشتہ بنا, نہیں, اس میں مل کر آپ نے ان چیزوں کو نا ڈیسائیڈ اور کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیں عیساؤ کا واقعہ پیدائش 27:30-31 میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عیساؤ شکار سے لوٹتا ہے اور وہ لذیذ کھانا پکا کر اپنے باپ کے پاس لاتا ہے. سو یہاں بھی مرد جو ہے کھانا پکاتا ہوا نظر آتا ہے اور وہ شکار کا گوشت اپنے باپ کے پاس لاتا ہے. میں نے پیدائش 18:1-8 میں ابراہم کا آلریڈی آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے, اور وہاں لکھا بھی ہوا ہے پیدائش 18:7 میں کہ ابراہم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا. اس نے جلدی جلدی اسے تیار کیا, پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا. سو ایک جوان ہے جو ابراہم کی مدد کر رہا ہے, ابراہم اس کے ساتھ ہے, جب وہ کھانا بن جاتا ہے ابراہم اس کو سرو کر رہا ہے. سو اس میں کوئی ریجڈ تقسیم نہیں ہے. میں کئی دفعہ مذاکرن کہتا ہوں کہ میں نے کرونا وائرس کے دنوں میں اتنے برتن دھوئے اپنے گھر میں کہ پوری زندگی کے دھو دی. تو کیونکہ میری وائف جو تھی وہ ہمارے دوسرے بچے کے ساتھ وہ پریگننٹ تھی اور ہماری اس وقت 3 سالہ بیٹی تھی, ساتھ وہ جاب بھی کر رہی تھی, تو وہ پھر کئی چیزوں میں گھر کے کاموں میں اس کی مدد کرتا تھا. لیکن عمومی طور پر جو روایتی معاشرے رہے ہیں ان میں گھر کا جو نظام چلانا ہے وہ عورت کی ذمہ داری ہے, لیکن مرد کو اس کا ساتھ دینا ہے, ہاتھ بٹانا ہے. نمبر 3 عورت کے تعلق سے جو ذمہ داری نظر آتی ہے وہ ہے اپنے شوہر کو رفاقت مہیا کرنا. رفاقت مہیا کرنا, انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں کمپینین شپ. اور اس کی جو آیت ہمیں ملتی ہے وہ ہے
کہ خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں. جو میاں بیوی کا ساتھ ہے، رشتہ ہے، اس میں دوستی، رفاقت، قربت، چاہت ہونی چاہیے. اور یہ صرف جسمانی تعلق یا جنسی مباشرت تک نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرنا، ایک دوسرے کو سراہنا، ایک دوسرے کو تسلی دینا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اور برے وقتوں میں کھڑے رہنا، یہ ساری باتیں بھی شامل ہیں. اور جو ملاکی کی کتاب اگر آپ دیکھیں پرانے عہد نامے میں نے جیسے آلریڈی ذکر کر دیا کئی دفعہ کہ ہمارا فوکس اولڈ ٹیسٹامنٹ پر ہے ان لیکچرز میں، تو آگے چل کے ہم دیکھ ملاکی 2:14 ملاکی 2:14 تو وہاں لکھا ہے کہ تو بھی تم کہتے ہو کہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ خداوند تیرے اور تیری جوانی کی بیوی کے درمیان گواہ ہے، تو نے اس سے بے وفائی کی ہے، اگرچہ وہ تیری رفیق اور منکوہہ بیوی ہے. اگرچہ وہ تیری رفیق، تیری قابل اعتماد دوست، تیرے بھید اور راز جاننے اور ان کی حفاظت کرنے والی ہے. اور منکوہہ بیوی ہے، یہاں اردو ترجمہ تھوڑا غیر واضح ہے. منکوہہ سے مراد ہے عبرانی میں اگر آپ اس کو پڑھیں، تیری عہد کی بیوی ہے، جس کے ساتھ تو نے عہد باندھا تھا. اور یاد رکھیں یہاں پر جو میریڈ کپلز بیٹھے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں، یہ شادی میں جو کمپینین شپ ہے نا، رفاقت، دوستی، چاہت، فن، اس کو قائم رکھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں صبر چاہیے، لیکن اس میں وقت بھی اکٹھے گزارنا ہے. خاص طور پہ جب بچے آ جاتے ہیں تو میاں بیوی کا سارا جو فوکس ہوتا ہے وہ بچوں پہ چلا جاتا ہے. یہ بچوں پر دونوں مل کر فوکس کریں، لیکن ایک دوسرے کے لیے بھی ٹائم نکالیں. جب چھٹی کا دن ہو یا موقع ملے، واک کے لیے باہر چلے جائیں. اگر آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہیں تو آپ بچوں کو گھر بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں. اور کوئی بڑا پیسہ نہیں چاہیے، باہر جا کے تلے بازار چوتھے گول گپے کھاؤ دو ہی جنے کہہ دیں. کسور چوگر کو پروگرام ویکھ رہا تھے، باہر جا کے فلودہ دوئیں کھائے، کسوری فلودہ، ربڑی پی آئے، آدھا گھنٹہ واک کر آئے، ایک دوسرے سے بات کی، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارا. پرانے عہد نامے میں جو غزل الغزلات کی کتاب ہے، اس میں شوہر اور بیوی کی قربت، دوستی اور چاہت کا کافی کھل کر ذکر کیا گیا. مثلا غزل الغزلات کے 2 باب کی 16ویں آیت میں وہ کہتی ہے، عورت کہتی ہے، میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں. بچے بھی آپ کے ہیں، لیکن بچوں سے پہلے آپ ایک دوسرے کے ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے نا، یہ چولہے دی اگ دی طرح ہوندا ہے. چولہے دی جڑی اگ ہوندی ہے نا، ٹھنڈی ہو جاندی ہے تو انہوں پھوکنی نال پھر پھوک مارنی پیندی ہے، کدی تیلی نال اگ جلانی پیندی ہے. تو کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی میاں بیوی کی آپس میں کوئی سرد میری کو ٹھنڈک ہو گئی ہے تو شاید نہ ان کا رشتہ ہی خراب ہو گیا. ایسا نہیں ہے. یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز، اونچ نیچ آتی رہتی ہے، سیزنز ہوتے ہیں.
تو ایک دوسرے کی بات کو سننا سمجھنا اور اس کے مطابق جو ہے چلنا لازمی ہوتا ہے. اس میں برداشت، صبر، معافی، یہ چیزیں بھی بڑا میٹر کرتی ہیں. پھر غزل الغزلات 6 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ وہ یہی بات دوبارہ کہتی ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، وہ سوسنوں میں چراتا ہے. باہر کتے جناب جتھے سوسن دے درخت لگے نے اوتھے مینوں سیر کرن لئی لے کے جاندا ہے. منور صاحب تسی ماڈل ٹاؤن پارک لے جا کر. اس کے بعد آیت باب نمبر 7 کی آیت نمبر 10 میں یہ بڑی اہم بات ہے، یہ شوہروں کے لیے. میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے، وہ مجھے چاہتا ہے. یہ بہت ضروری ہے بطور شوہر کہ آپ چاہے اگر آپ خدمت میں ہیں، کسی ہسپتال میں جاب کرتے ہیں، اسکول میں ہیں، بازار میں ہیں، آپ بہت ساری عورتوں سے ملیں گے بطور مرد، لیکن آپ کو یہ یاد رکھنا اور اس پر عمل کرنا ہے کہ میں نے ایک ہی عورت کو چاہنا ہے اور وہ میری منکوحہ بیوی، میری عہد کی بیوی ہے. یہ 3 باتیں ہم دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں جو بیوی کا کردار اور ذمہ داری ہے. اولاد کی ذمہ داری، اولاد پیدا کرنے کی ذمہ داری نمبر 1. نمبر 2 گھر کا انتظام چلانے کی ذمہ داری. اگرچہ عملی طور پر ہمیں جو ہے ذمہ داریوں کی تقسیم کوئی بڑی ریجڈ نظر نہیں آتی، وہ دونوں نے مل کر ڈیسائیڈ کرنا. اور تیسرا ہے کمپینین شپ، رفاقت، ایک دوسرے کا رفیق ہونا، ساتھی، دوست ہونا. لیکن ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ سٹوری میں دیکھتے ہیں کہ گناہ میں گرنے کے بعد ان آئیڈیل سٹینڈرڈز، یہ جو مثالی معیار خدا نے قائم کیے، ان کی خلاف ورزی ہوتی ہے. اگر آپ پرانے عہد نامے میں اسرائیل کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو پیدائش 2:24 میں جو معیار خدا نے دیا ہے اس پر سمجھوتا نظر آتا ہے. 2:24 میں جو معیار ہے، جو آئیڈیل ہے، وہ یہ ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. نمبر 1 دیکھیں، مرد ہے اور اس کی بیوی ہے. پیدائش 2:24 میں یہ جو بائبلی جو الفاظ ہیں. اب خدا کا تخلیقی معیار کیا ہے؟ منوگمی، کہ ایک شوہر اور ایک بیوی. لیکن آگے آپ جو ہے بائبل میں پرانے عہد نامے میں خاص طور پر اسرائیل کی تاریخ دیکھیں گے تو آپ کو ایک بیوی اور ایک شوہر کی بجائے کثرت ازدواج ملے گی، پولیگمی ملے گی. پیدائش 2:24 میں دیا گیا جو پہلا معیار ہے کہ 1 مین 1 وومن، وہ آپ کو ٹوٹتا نظر آتا ہے، اس پہ سمجھوتا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ خدا بھی ان کے دل کی سختی کی وجہ سے اس کی اجازت دے دیتا ہے. دوسری بات جو پیدائش 2:24 میں جو معیار ہے، لکھا ہے کہ وہ اپنی بیوی سے ملا رہے گا. یہاں جو بائبلی الفاظ جن پہ زور ہے، ملا رہے گا. پہلے تھا کہ جو ہے مرد اور اس کی بیوی، اب دوسرا ہے بیوی سے ملا رہے گا. انگلش ترجمے پڑھیں تو وہاں ہے ٹو کلیو، کچھ ترجموں میں ہے ٹو ہولڈ فاسٹ. اس سے کیا نظر آتا ہے؟ جو تخلیقی معیار، جو مثالی معیار خدا نے قائم کیا، وہ تھا پائیداری اور وفاداری، کہ شادی جو ہے ایک پائیدار رشتہ ہوگا، مضبوط رشتہ ہوگا اور اس میں وفاداری ہوگی، ڈیوریبلٹی اینڈ فائیڈیلٹی.
لیکن اسرائیل کی تاریخ میں پرانے عہد نامے میں اگلے لیکچرز میں ہم تفصیل سے دیکھیں گے کیا نظر آتا ہے، طلاق اور زناکاری. سو پائیداری کی جگہ طلاق آ گئی، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور وفاداری کی جگہ زناکاری آ گئی. سو ڈیورس ٹیکس ریپلیسز ڈیوریبلٹی اینڈ اڈلٹری ریپلیسز فائڈیلٹی. تیسرا معیار جو ہمیں نظر آتا ہے پیدائش 2:24 میں وہ ہے کہ وہ ایک تن ہوں گے. ایک تن، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے کہ مرد اور عورت کا جنسی رشتہ. پھر اس سے مراد ہے مرد اور عورت کا مل کر اولاد پیدا کرنا. پھر اس سے یہ مراد ہے کہ مرد اور عورت کا مل کر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا، کمپلیمنٹ کرنا. لیکن ان تینوں کی جگہ کیا آتا ہے؟ مرد اور عورت کے جنسی تعلق کی جگہ ہمیں ہم جنس پرستی کے تعلق سے خدا کے احکام نظر آتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہیٹروسیکشولیٹی کے ساتھ ساتھ ہومو سیکشولیٹی ہو رہی ہے. فرٹیلیٹی، اولاد پیدا کرنا جو ایک نعمت دی گئی، ہمیں بے اولادی نظر آتی ہے آفٹر دا فال، گناہ میں گرنے کے بعد. وہ مثالیں ہم بعد میں اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. اور تیسرا ہے جو خدا نے مرد اور عورت میں جو تمیز کی فرق کی، اس میں اس فرق کو جو ہے ہم جو ہے کہہ لیں کہ کمزور ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. انگلش میں میں اگر اس کو اس آڈینس کے لیے جو انگلش فالو کرتے ہیں بیان کر دوں تو ہیٹروسیکشولیٹی کی جگہ ہومو سیکشولیٹی اس کے ساتھ نظر آ رہی ہے. فرٹیلیٹی کے مقابلے میں چائلڈ لیسنس یا اسٹیریلٹی اور کمپلیمنٹیرٹی کے ساتھ ہمیں اب ڈائلوشن آف جینڈر ڈسٹنکشنز نظر آتی ہے. اور اس میں پھر 6 جو میجر وائلیشنز ہوتی ہیں جن کے نام میں ابھی بولوں گا، اور جو ہمارا اگلا لیکچر ہوگا اس میں ہم ان کو تفصیل سے دیکھیں گے. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک ہے پولیگمی، ایک ہے ڈیورس، کثرت ازدواج، طلاق، ہومو سیکشولیٹی، ہم جنس پرستی، پھر جو ہے ڈائلوشن آف جینڈر رولز نمبر 4، اس میں پھر نمبر 5 ہے بے اولادی، اور اس میں نمبر جو 6 ہے وہ ہے طلاق. تو نیکسٹ جو لیکچر ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے کہ اسرائیل کی تاریخ میں گناہ میں گرنے کے بعد کیسے شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے اور جو خاندان ہے وہ خدا کے مثالی معیار سے گر کر ان مسائل کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگین اس میں ہم نے مایوس یا نا امید نہیں ہونا. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے بعد نیو ٹیسٹامنٹ ہے جس میں ہمیں مخلصی اور بحالی خاندانوں اور شادیوں کے لیے خداوند یسوع مسیح میں نظر آتی ہے. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو.